قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ پھر آگے قیامت کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، سور کی طرف اشارہ ہے، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اتنی اچانک آئے گی قیامت، تو جو وصیتیں کرنی آج کر دیجئے، کل وقت نہیں ہوگا۔ تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ اب کوئی آبجیکشن نہیں، اب کوئی عذر نہیں رہا، آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، مشکل۔ دیکھیے آج مسجدوں میں جانا مشکل، مدرسوں میں جانا مشکل، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا مشکل۔ سور کے پھونکتے ہی ساری مشکلات ختم اور تیز تیز چلیں گے، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا، من بسنا من مرقدنا۔ جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کہ یکا یک سارے کے سارے جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور اب رزلٹ سنیے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، اسمائلی، فریش، ریلیکسڈ۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے۔ مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ محسوس کریے اس کو، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس سے بھی کوئی خوبصورت پروٹوکول ہوگا ایک بندے کے لیے جو وہاں ہو؟ اس کے برعکس ایک اور کردار انسانوں میں کھونے والا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہگارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و اقرار نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ گنتی کے چند لوگ آج کے دور میں کرتے ہوں گے، کسی بڑی سپر پاور کے انڈر رہتے ہوئے کسی کونے خدرے میں، عام لوگ تو نہیں کرتے۔ تو لکھیے، انسانوں کی پوجا کرنا، شخصیات کو پوجنا اصل میں شیطان کی پوجا ہے۔ ہر بت کے پیچھے شیطان ہوتا ہے جو انڈائریکٹلی خود کو سجدہ کرواتا ہے۔ تو دو طرح کے انجام دیکھیں ہم نے ان آیات میں، ایک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلتے تھے، جنتی ہوں گے، باغوں اور سایوں میں ہوں گے، رب کی طرف سے ان کو سلام کیے جائیں گے۔ شوہر بیویوں کے ساتھ کی باتیں، کیونکہ اچھی جگہ پہ بھی انسان اکیلا ہو تو مزہ نہیں آتا، بلکہ وہ خوشی غم بن جاتی ہے جو اکیلے میں نہ پڑے۔ خوشیاں تو اپنوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں۔ یہاں سے اب شوہر بیوی کے تعلق کی خوبصورتیاں بھی نوٹ کیجئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر جب اللہ کا سلام آئے تو کیا وہ خوبصورتی ہوگی۔ اس کے برعکس شخصیات میں کھونے والے، توحید کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف جانے والے اور سنت کو چھوڑ کر بدعات کی طرف لے جانے والے لوگ، ان کا مزاج کیا ہے؟ جہنم، ہاتھوں پاؤں اور منہوں پہ مہریں، نہیں بول سکتے، اور اپنے اعمال کی وجہ سے افسوس میں مبتلا۔